محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید احسان کرم یہ ہوا، تھوڑی دیر دین کی نسبت کے اوپر دین کی بات کہنے سننے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہم تمام اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح بات کہنے کی اور اس کے اوپر صحیح عمل کی اور اس عمل کے اندر اللہ اخلاص کی توفیق نصیب فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر یہ دین کی بات نجات کا ذریعہ بنا لے۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اس کے اوپر جو ملنے والا اجر ہے وہ ایسا اجر ہے کہ فرمایا کہ وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ جو کامیابی ملنے والی ہے وہ کامیابی اللہ نے اس دنیا کی جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بنانے کے اوپر اللہ نے موقوف بتایا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ہر ایک انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے، جس کو جیسے جی میں آئے ویسی زندگی گزارے، فوراً کسی کی پکڑ اللہ رب العزت نہیں فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی کام کرتا ہے تو ہم اسے ایک دفعہ سمجھاتے ہیں، دوسری مرتبہ سمجھاتے ہیں، تیسری مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ السلام علیکم، اب آپ ہماری دکان کے اوپر، ہم نے دوسرا آدمی ڈھونڈ لیا ہے۔ لیکن اللہ ہماری کمیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نافرمانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اللہ کے احکام کو توڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نہ ہمارے کھانے کو بند کرتے ہیں، نہ ہماری دنیا کی جو ضرورتیں ہیں نہ اللہ اس کو بند فرماتے ہیں، نہ اللہ پانی کو بند فرماتے ہیں۔ اللہ کسی بھی چیز کو فوری طور کے اوپر بند نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تو یوں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تو کبھی نہ کبھی تو میرے در کے اوپر آئے گا، اور جب آئے گا اور توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا گیا، اللہ اتنے سات زمین بنائے، سات آسمان بنائے، اگر یہ زمین اور آسمان تمہاری اطاعت نہ کرتی تو تم کیا کرتا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم نے آپ کی کیا کی؟ اطاعت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ اطاعت نہ کرتے تو تم کیا کرتے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، میں ان کے اوپر ایک ایسے جانور کو مسلط کرتا جو ایک لقمے میں پوری دنیا کو کھا جاتا، ایک لقمے میں پوری دنیا کو کھا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، وہ جانور کہاں چرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور میری غیب کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چرتا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ میری چراگاہ کے اندر چرتا ہے، بلکہ میرے غیب کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چرتا ہے۔ ہم سوچیں بھائی دوستو، بزرگوں، کہ اتنی بڑی دنیا کو ایک لقمہ بنا کر کھا جانے والا جانور، وہ اللہ رب العزت کی بہت ساری غیب کی چراگاہیں ہیں، اس میں سے ایک میں چرتا ہے، تو اللہ کی غیب کی چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا کہ موسیٰ ایک لقمے کے اندر فرمایا کہ اس کو نکل جاتی، یعنی کھا جاتا، اور کیا فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو تمہیں علم دیا گیا نا وہ تو بہت کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ جو تمہیں علم دیا گیا وہ تو بہت کم ہے۔ تو بھائی دوستو، بزرگوں، جو اللہ اتنے بڑے ساتوں زمین اور آسمان
اور اتنے بڑے جانور کو جو ہے لگام دے سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے لگام نہیں دے سکتے؟ لگام سمجھتے ہیں نا، گھوڑا جو ہے زیادہ سرکس ہوتا ہے یا گدھا زیادہ سرکس ہوتا ہے یا اونٹ زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس کی جو ہے ناک میں نکل ڈال دی جاتی ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی شرارتی ہو، فرمایا کہ اس کی شرارت کم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت اتنے بڑے جانور کو سنبھال سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے ایک دم نہیں سنبھال سکتے؟ سنبھال سکتے ہیں، لیکن یہ مہلت کا جہاں ہے، یہاں فوری طور کے اوپر کسی کی بھی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ جو جیسی زندگی گزارے گا موت کے بعد فرمایا کہ اس کو ایسا بدلہ ملے گا، جیسی بھی زندگی گزارے گا۔ اچھی زندگی گزری ہے تو فرمایا کہ اچھے فیصلے ہیں، نافرمانے والی زندگی گزری ہے تو پھر وہاں جو ہے کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا جہاں ہے۔ کیسا ہے بھائی؟ دھوکے کا جہاں ہے۔ 450 سال جس کے سر میں درد نہ ہوا اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ رب کون ہے، خالق اور مالک کون ہے، جس کو اللہ نے دنیا کی ساری وسعتیں، فتوحات اور ساری دنیا کی چیزیں، عیش و عشرت کی ساری چیزیں، فرمایا کہ سونے کے بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنایا اللہ نے اس کو، فرعون کو 450 سال تک جس کے سر میں درد نہ ہو اور ہر چیز اس کے قدموں کے اندر مہیا ہو، لیکن وہ بھی جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی خالق اور کوئی مالک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ ہماری تو عمریں کتنی ہے؟ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے جو ہے اوسطاً ایوریج بتائی ہے، پتہ نہیں ہے کس میں سے کب کس کی جو ہے زندگی کا چراغ بجھ جاوے اور وہ جو ہے اس دنیا سے چلا جائے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم اس سے مل کر آئے، ہاں تو تم مل کر آئے تو اس کے بعد آئے حضرت اور وہ چلے گئے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دھوکے کا جہاں ہے۔ اب اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ برتنے کے لیے ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشہ بندی فرماتے ہیں ہماری مثال تو ایک مہمان کی طرح ہے اس دنیا میں۔ جیسے مہمان ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کتنی دیر رکتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد، چائے پینے کے بعد، ٹھنڈا پینے کے بعد اپنے سفر کے اوپر نکل جاتے ہیں، پھر وہاں سو نہیں جاتے، بیٹھ نہیں جاتے کہ چلو یہاں کا نظارہ اچھا ہے یہاں بیٹھے رہو دیکھتے رہو کیسی ہوٹل بنائی، نہیں، ہماری ضرورت تھی کھانے کی، کھانا کھا لیا، چائے کی ضرورت تھی چائے پی لی، ٹھنڈے کی ضرورت تھی ٹھنڈا پی لیا۔ پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی فرمایا کہ میرے اور آپ کی مثال ہے یہ دنیا ایک ہوٹل خانے کی طرح ہے، کھلانے والے اللہ ہے، مہمان آتے رہتے ہیں، کئی آئے اور کھا کے چلے گئے، آج ہم کھا رہے ہیں ایک دن ہم بھی جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اے دوستو بزرگوں، ہم جن کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، بیوی نہیں مان رہی ہے، بچہ نہیں مان رہا ہے، باپ نہیں مان رہا ہے، سسر نہیں مان رہا ہے، سسرال والے نہیں مان رہے ہیں، ہم ان کو سب کو سمجھانے کی جو ہے چکر کے اندر اللہ کو اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی تو سوچیں کہ میرا رسول بھی مجھ سے ناراض ہے، میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کبھی اس کے بارے کے اندر کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میری ساری ضرورت کو اللہ پوری فرماتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، برتتے ہیں، اس کے باوجود بھی سارے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، چاہے دین کو چھوڑنا پڑے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر فرمایا کہ نافرمانی کرنی پڑے تو وہ بھی کر ڈالتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن کبھی بھی ہم جو ہے کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہیں دیکھتے کہ میرا اللہ اور میرے رسول اس موقع کے اوپر کیا کہتے ہیں، کہ ہم اس کے اوپر اڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، چاہے تمہیں جو کرنا ہے وہ، کیونکہ ہم سب فرمایا کہ ایک یقین بن چکا ہے کہ باپ ہوگا تو کام ہوگا، رشتہ دار ہوں گے تو کام ہوگا، کوئی ساتھ دے گا تو کام چلے گا، یہ ہماری نعت برادری، یہ کٹم قبیلہ یہ ہوگا تو ہمارا کام چلے گا۔ بھائی دوستو بزرگوں لکھ لو، کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی کو، لکھ لو اس بات کو، کوئی کسی کو پوچھنے نہیں جاتا، یہ کٹم قبیلے نعت کر کے چل پڑتے ہیں، جب لڑکیاں نہیں ملتی تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے، اور کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا ہے، کوئی اور ہی آ کے مدد کرتے ہیں ان کی،
اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے ہم فرمایا کہ ان کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے ایک امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک دھوبی آتا نا کپڑے دھونے والے، اس کے بیٹے کی سگائی ہو گئی، سگائی ہوئی تو داڑھی نہیں تھی، سگائی ہو گئی، طے ہو گئی، اس کی تشکیل ہوئی، وہ چلے میں چلا گیا، اس نے فضائل سنے سنت کے، داڑھی کے، اللہ کے احکام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ایک سنت کے اوپر مجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ امیر صاحب نے کہا ہوگا کہ بیٹا اب اس کو اتارنا نہیں، نیت کر لو۔ کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، میں اس کو نہیں اتاروں گا، آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس کے اوپر جما دے۔ جب آیا تو اتنی بڑی داڑھی، کتنی بڑی؟ اتنی بڑی۔ نکاح طے ہو گیا اور سب کو جو ہے کاٹ دے دیے گئے۔ جب نکاح خانے ہونے لگی تو سسرال والے کہنے لگے یہ کیا بنا، ہم نے تو جب لڑکی دی تھی تو داڑھی نہیں تھی، اب تو اس کی داڑھی ہے، ہم اس کو لڑکی نہیں دیں گے، ہم اس کو لڑکی نہیں دیں گے، اس کو کہو داڑھی مڑاؤ۔ اب سب اس کے اوپر چڑھ گئے، باپ سمجھا رہا ہے، چچا سمجھا رہا ہے، پھوپھی سمجھا رہی ہے، خالہ سمجھا رہی ہے، بیٹا ابھی اتار دے بعد میں رکھ لے، کیا کہہ رہے ابھی اتار دو بعد میں رکھ لے۔ ہماری عزت کا سوال ہے، خرچے کا سوال ہے، اتنا خرچہ کر کے ہم یہاں بارات کو لائے ہیں اور بے عزتی ہو جائے گی کہ بغیر لڑکی کے ہم واپس آ گئے، ان کو لڑکی نہیں ملی۔ ہم مانگتے نہیں، قصور ہمارا ہے۔ اس لڑکے نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا تھا، اس نے کہا کہ سارا جہان بھی مجھ سے جدا ہو جائے تو میں یہ داڑھی اتارنے والا نہیں ہوں، یہ سر یہاں سے جڑا ہو سکتا ہے، یہ داڑھی نہیں اتر سکتی۔ کیا کہا؟ یہ داڑھی یہاں سے نہیں اتر سکتی، اب یہ سر اتر سکتا ہے۔ تو کہا تو ہم تمہیں لڑکی بھی نہیں دیں گے، نہ دو، تقدیر میں تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو کوئی روکتا اس کو؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس کے تقدیر میں وہ لڑکی تھی ہی نہیں۔ لیکن بے دینی کا ذریعہ بن گئے اس کے ماں باپ۔ کون بن گئے؟ لڑکی کے ماں باپ بے دینی کا ذریعہ بن گئے۔ امام حسین کی شہادت طے تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن شہادت کو جس کے سر کے اوپر لادا گیا وہ تو بدبخت بن گیا۔ شمر نے حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیا تو وہ تو بدبخت بن گیا، لیکن یہ بات کرتے تھی کہ یہ کس کے جو ہے فرمایا کہ سر کے اوپر آنے والی ہے۔ نواسۂ رسول فرمایا کہ پورے کے پورے شہید کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اب وہ جو شہید جنہوں نے کیے یہ تو ان کی ماں کے پیٹوں میں ہی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ بدبخت ہے، دنیا میں آ کے ظاہر ہو گیا کہ یہ بدبخت ہے۔ تو ایک ذمہ دار بیٹھا ہوا تھا، بڑا ذمہ دار، یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں پڑوس ملک کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھئی تم سب آ جاؤ میرے گھر کے اوپر۔ کیا کہا؟ تم سب آ جاؤ میرے گھر کے اوپر۔ وہ گیا اپنی لڑکی کو سمجھایا، تیار ہو جاؤ ہم تمہاری نکاح کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں؟ دھوبی کے بیٹے سے۔ آج ہماری بیٹیوں کو پوچھو کیا جواب دیتی ہے، اور صحیح جواب ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں پوچھے بغیر تم شادی مت کرنا، یا باپ کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو بیٹی کہہ دیتی ہے کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا نہ پڑھایا، نہ سنا ہے۔ دنیا کے ہر نقشے میں نے اپنے بچے کو پڑھائے، بچی کو پڑھائے، ہر نقشہ یاد ہے، ہر کامیابی کے جو ہے نقشے اس کے سامنے ہیں، دنیا کے عیش موت کے راستے اس کے سامنے ہیں، اور یاد نہیں ہے تو یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام یہ ہے کہ میری زندگی میں دین آ جائے، میرا نبی کیا کہتا ہے، میرے اللہ کیا کہتے ہیں، ہم سماج کو نہ دیکھیں۔ تو وہ لے کر چلا گیا اپنے گھر کے اوپر، ساری بارات آ کر میرے ڈیرے کے اوپر آ جاؤ۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا، بیٹی بھی ایسی فرما بردار تھی، گھر میں جیسا بیج بوتے ہیں ویسا درخت اگتا ہے، کیسا درخت اگتا ہے، جیسا بیج بوتے ہیں ویسا درخت اگتا ہے۔ اس بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابو، جیسا آپ کہتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ فوراً جو ہے فرمایا کہ وہاں پر لے گئے اور اس بچی کا نکاح ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ اس لڑکی کو فرمایا کہ لے کر چلا گیا۔ یہ سنت کی لاج رکھ لی، اللہ نے اس کی عزت کی ایسی لاج رکھی، فرمایا کہ اس کو کہہ دیا کہ ہمیں تمہاری لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لڑکی سے اعلیٰ لڑکی فرمایا کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ دھوبی کے بیٹے فرمایا کہ
اب ہم جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، اللہ کے درمیان میں تو سارے برابر ہیں. پہلے سے ایک بات چلی آتی ہے کہ دھوبی کا بیٹا، کپڑے دھونے والے کا بیٹا. اسی لیے مولانا تاج صاحب فرماتے ہیں کسی کو ہم حقیر نہ جانیں، کسی کو بھی ہم حقیر نہ جانیں. چاہے علم دیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے باپ بن گئے یا ہم کسی کو فتوی دیتے رہے. سارے اللہ کی نگاہ کے اندر فرمایا کہ معزز ہیں. ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ فرمایا کہ اس کے درجات کو اونچے کرتا ہے. یہ جہاں تو مٹانے کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مٹائیں. لوگوں کے سامنے تو ہم سب ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلیل نہیں ہوئے. وہاں فرماتے ہیں جیسے ملنے کا مزہ ہے کھونے کا بھی مزہ ہے، لیکن ہم نے کبھی کھونے کے مزے کو حاصل نہیں کیا ہے. کسی چیز ملتی ہے تو کیسے خوش ہوتے ہیں؟ پھولے نہیں سماتے ہیں. ہر ایک انسان اپنی حیثیت کے مطابق وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، وہ اپنے دل میں خوش ہوا کرتا ہے، مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ مل گیا. تو ملنے کے اوپر بھی خوشی ہوتی ہے، اور کھونے کے اوپر بھی اللہ نے خوشی رکھی ہے. کھونے کے اوپر بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ خوشی رکھی ہے. سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی شدید جنگ ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ کفار ٹوٹے چڑھے آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر. اور جب جنگ ختم ہو گئی تو کوئی پانی پلانے والا لاشوں کو جو ہے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا کہ کوئی مل جائے تو میں اس کو پانی پلا دوں. تو دیکھا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ان کو جگایا تو وہ آنکھ کھولی، کہنے لگے پانی پی لو. کہ سبحان اللہ، میرا تو روزہ ہے. کہا میرا تو روزہ ہے، اس ڈال میں پانی ڈال دو، شام تک زندگی بچی تو افطار کر لوں گا، نہیں تو جو ہے اللہ کے دربار میں جا کر ہی افطاری ہوگی. فرمایا کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے زندگی کا سورج غروب ہو گیا. افطار کرنے سے پہلے ان کی روح فرمایا کہ پرواز کر گئی. اب اس کے اوپر جو مزہ ان کو ملا تھا وہ جنت میں بھی نہیں مل سکتا. امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ قرآن پاک کو تخلیق بتانے کے اوپر کہ آپ بولو یہ مخلوق ہے، نہیں مانے گی، مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، عبد العباد ہے، پہلے سے ہی ہے، بس اترا اب ہے تو اترا اب ہے. تو انہیں کوڑے لگائے گئے ٹھنڈی کے موسم میں. امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا انتقال ہوا. خواب میں کسی نے دیکھا کیا گزری کہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی. اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا احمد کس کے لیے کوڑے کھائے تھے؟ کس کے لیے کوڑے کھائے تھے؟ کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے کوڑے کھائے تھے. کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ تو نے میرے لیے کوڑے کھائے تھے. جنتی لوگ تو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد میرا دیدار کریں گے، تو ابھی سے ہی میرا دیدار شروع کر. تو یہ مزہ تو جنت میں نہیں مل سکتا ہے. مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ہے. صحابہ کرام سولیوں کے اوپر چل رہے ہیں، نیزوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور ان کو فرمایا کہ سخت سے سخت اذیتیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے. رومیوں کی قید میں ایک صحابی آ گئے، ان کو کہنے لگے دیکھو تم اپنے دین سے پھر جاؤ، لڑکی بھی دوں گا، حکومت بھی دوں گا، اور مال دولت بھی دوں گا. انہوں نے کہا یہ سودا منظور نہیں ہے. تو ایک کو تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا، ان کو لاسٹ میں رکھا تاکہ عذاب کو ہوتے دیکھتے ہوئے وہ اپنی بات سے پھر جاوے. تو کہا مانتے ہو؟ نہیں مانتا. پھر کہا کہ ان کو جو ہے سولی چڑھا دیا جائے. تو وہ جانے لگے تو رونے لگے. وزیر آ کر کہنے لگے حضرت اب ان کے دماغ میں وہ بات سمجھ میں آ گئی جو آپ نے ان کو فیسلٹیز دی تھی، لڑکی کی، حکومت کی، اور فرمایا کہ مال و دولت کی. ہاں بھائی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم مان جاؤ، لیکن تم نے انکار کیا، چلو اب مان گئے. کہ میں اسی لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر بھی اگر میری جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیتا. لیکن ہے ہی ایک تو کیا کروں، ہے ہی ایک تو کیا کروں. یعنی اللہ کے نام کے اوپر مر مٹنا، اللہ کے فرمایا کے نام کے اوپر اپنے جذبات کو قربان کر دینا. فرمایا کہ یہ دعوت کی محنت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دل بدل جاوے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاوے. یہ راستہ ہے ایسا کہ فرمایا کہ بھٹکے ہوئے کو منزل مل جاتی ہے، جن کی بے منزل والی زندگی ہوتی ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں.
मालिक इब्न दीनार अलैहि रहमा कश्ती में जा रहे थे। एक आदमी ने शरारत की, माल ज़्यादा होता है तो शरारतें ज़्यादा सुस्ती है, खींचे भी कुछ नहीं होता है तो वो तो बेचारे जुनैद बगदादी की तरह सर झुका के बैठे रहते हैं। माल ज़्यादा होता है, शरारतें सुस्ती है। तो अल्लाह ने एक आदमी को माल दिया हुआ था, उसके पास उस ज़माने के अंदर वो अंगूठी में डालते ना मोती, लाल कहते थे उस ज़माने में। उसने शरारत की कि इसको मैं आज बदनाम करूँ। इन्होंने जो है कह दिया कि भाई मेरा लाल गुम हो गया, मेरा लाल गुम हो गया, और मुझे ये है कि ये मालिक ये जो है इन्होंने जो है मुझे इनके ऊपर शक है। तो एक अच्छा आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा मैं जानता हूँ ये ऐसे आदमी नहीं है, चलो फिर भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ। कहने लगे ये लोग आपके बारे में शक कर रहे हैं, इसका मोती गुम हो गया है। तो इन्होंने अपनी सफाई पेश नहीं की। हमें सफाई पेश करनी पड़ती है क्योंकि ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये कोई सहाबी नहीं है मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया कि फनज़र नज़रतन फिस समा, एक निगाह जो आसमान की तरफ उठाई तो तमाम मछलियों ने उस कश्ती को घेर लिया और सारी कश्तियों के मुंह के अंदर वो लाल उससे भी कीमती मालिक इब्न दीनार ने एक उठाया और उसको दे दिया जिसको शक हो रहा था और जो कह रहा था कि मेरा मोती गुम हो गया है। कि ये लो आपका मोती, मैं चोर नहीं हूँ, ये लो आपका मोती और मैं चोर नहीं हूँ। जब अल्लाह के साथ के साथ ताल्लुक होता है तो अल्लाह की मददें भी ऐसी आया करती है। हजारों दराहिम वो आदमी दे रहा है, नौजवान, बंगले के बदले में वो जन्नत का सौदागर। शाम तक तो वो सारे खत्म हो गए। वो कहता है कि रोजा छोड़ना है, एक दिरहम भी हमारे पास बाकी नहीं रहा, वो शाम तक सारे खत्म हो गए। हमारे पास तो किसी की मिल जाए तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इब्राहिम इब्न अदम अलैहि रहमा जंगल के अंदर जो है 35 साल तक चलते रहे अल्लाह को ढूंढने के लिए। शेख ने वाक़या भी लिखा है, आखिर के अंदर जब हज के लिए जा रहे हैं तो ये एक इनके जो है जो इनका काफिला था इसका एक उसूल था। उसूल ये था कि कोई बगैर दाढ़ी वाले लड़के से बात नहीं करेगा, बगैर दाढ़ी वाले लड़के से बात नहीं करेगा, यानी उसको घूर के देखेगा भी नहीं। ये इस काफिले का उसूल था। जो इसके ऊपर न चल सके वो काफिले से जुदा हो जाए। 35 साल तक चलते रहे। मैं के रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, उनका खाना आया तो कहने लगे अब हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाओ का? नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खा लो। उसके ऊपर तो 2 रोटी और वही सालन आया। जब इनको भूख लगी तो अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने बड़े दस्तरखान को उतारा जिसमें हर चीज़ उस फरमाया के बुजुर्ग से डबल थी। उसके दिल में आए यार कई सालों से ठोकरे खाता फिरता हूँ, यही 2 रोटी और यही सालन, ये तो आज नया आदमी आया हुआ है, इतनी बड़ी फतूहात अल्लाह से मांगते। गैब से एक आवाज आई कि ये तो बल्ख की सल्तनत को छोड़ के आया है, तूने छोड़ा ही क्या है, तूने छोड़ा ही क्या। हम सब का हाल ये है कि कुर्बानी न देवे और जुनैद बगदादी बन जाए। सबका हाल ये है कि कुर्बानी नहीं देनी, अल्लाह के रास्ते में निकलना नहीं है, मुजाहिदों को बर्दाश्त नहीं करना है। और फरमाया कि चलो ठीक है जितने भी शोबे हैं ईमान और अमाल के बचाने के लिए मदारिस में अपना ताल्लुक जोड़ लो, खानकाहों के साथ अपने ताल्लुकात को जोड़ लो, अहलुल्लाह की सोहबत में पड़ जाओ, अपने ताल्लुकात को उनसे ताल्लुकात जोड़ लो। हम नहीं कहते हैं कि ये दावत की एक ही मुबारक मेहनत है बाकी सब बेकार है, नहीं, ये सारे के सारे रास्ते वही जुड़ जाते हैं। सारे के सारे रास्ते कहाँ जुड़ जाते हैं? वही जुड़ जाते हैं। मौलाना सईद अहमद खान साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे दावत का काम करना है, हर शोबे का इल्म रखो। मदरसे के फ़ज़ाइल क्या है वो तुम्हें याद होने चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। खानकाह के फ़ज़ाइल क्या है वो तुम्हें याद होने चाहिए, नहीं तो खानकाह वाले भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तयशुदा बात है। हमारे पास भी कोई आएगा और फरमाएंगे दावत के फ़ज़ाइल न सुने तो हम भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते हैं। वो बेचारे फ़ज़ाइल बता 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 अल्लाह ये देगा, अल्लाह ये देगा, अल्लाह ये देगा, अल्लाह ये देगा, अल्लाह फरमाए कि जन्नत देगा, तो बात समझ में अल्लाह समझा देता है तो वो इंसान अल्लाह के रास्ते में चला जाता है। तो बहुत सारी मेहनतें हैं, उसमें से दावत की मुबारक मेहनत है। फरमाया कि ये मेहनत तो कैसी है कि अपने आप को मिटाने की मेहनत है। अब वो कोई जानता भी नहीं है, नया पोस्टर लगा रहता है कि यह जब वो इसमें चलता रहता है उसकी इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है। उसकी इस्लाह कैसे हो जाती है? खुद ब खुद हो जाती है। कभी साथी जो है नरम गरम मिलते हैं, कभी अमीन नरम गरम मिलता है, कभी मस्जिद के साथ नरम गरम मिलते हैं, कभी उसके मुतवल्ली नरम गरम मिलते हैं। उसको तो सारों को बर्दाश्त करना है, सारों को क्या करना है? बर्दाश्त करना है। कोई कहते हैं चलो आगे बैठो, यहाँ बैठ जाते हमारी जगह, यहाँ पे आ जाओ, आप बैठ जाओ। कोई कहता है हमारे कुरान को उठा लिया तुमने, हम रोज पढ़ते हैं, हाँ भाई ले लो ये आपका कुरान। अब वो बेचारा तो सबकी सुनता रहता है, सबकी सुनता रहता है।
وہاں تاکن صاحب فرماتے ہیں 1980-82 کے اندر ہماری جماعت چل رہی تھی، بڑی شدید گرمی تھی، کوئی پوچھے بھی نہیں، نہ کوئی فرمایا کہ مہمان نوازی، اور رمضان کا مہینہ، اور جس مسجد میں جائیں آگے جائیں ڈبل گھنٹی، عثمان بھائی کہتے ہیں ہمارے امیر صاحب ڈبل گھنٹی، 1 گھنٹے کے اوپر بس رک جاتی ہے، ڈبل گھنٹے کے اوپر اسٹاپ کرتے نہیں ہیں، جس مسجد میں جائیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ ایک مسجد کے اندر مولانا فرماتے ہیں ہم رک گئے، کسی نے کچھ کھجوریں دی، ہم نے روزے کا افطار کر لیا، اور پھر گشت میں گئے تو ایک جو ہے بڑا افسر تھا ملٹری کا، اس نے نہ ہماری ماں چھوڑی نہ ہماری بہن چھوڑی، اتنی غلیظ اور گندی گالیوں سے جو ہے ہمیں ویلکم کیا۔ ہمارے امیر کے دل کے اندر مولانا کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے برف کے کارخانے کو بنا کے رکھا تھا۔ ہمارا امیر کہہ رہا تھا بھائی اس کو معاف کرو، اس کو پتہ کوئی نہیں، اس کو معاف کرو، اس کو پتہ کوئی نہیں، اس کے لیے دعائیں کرو، یہ جانتا نہیں۔ ماں بہن کی گالی دے یہ سن رہا ہے تو کیا کرے، اس کو معاف کرو، اس کو پتہ کرو۔ یہ حال تھا تو مولانا نے کہا کہ امیر صاحب ہماری بات بھی کوئی سنے گا؟ تو مولانا کہتے ہیں جب میں نے کہا تو میرے امیر کی آنکھوں سے آنسو جا رہے، کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، مالدار کے مال میں کرتی برابر نظر نہ رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ ملک کا بادشاہ تمہاری بات سنے گا۔ مولانا کہتے ہیں 20 سالوں کے بعد ہمارے ملک میں ایک رائبل سے جماعت طے ہوئی کہ وزیر اعظم سے بات کون کرے، تو ہم 6 لوگ طے ہوئے، اس میں میرا نمبر تھا۔ جب 6 میں مشورہ ہوا تو انہوں نے میرا طے کیا۔ جو ہی ہم وزیر اعظم کے مکان کے اندر، اس کے بنگلے میں، اس کے گھر میں دروازے میں انٹری ہوئی ہے، وہ 20 سال کے بعد وہ میرے امیر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ملک کا بادشاہ بھی تمہاری بات سن کر۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو ہماری چال بدل جاتی ہے، داد بدل جاتی ہے، بول بدل جاتے ہیں، تکبرانہ الفاظ آ جاتے ہیں، مجلسوں میں بھی تکبرانہ فیصلے آ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو ہو سکتا ہے سب کچھ کر ڈالتے ہیں، کوئی چیز کسی میں بھی ہم کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ کوئی چیز اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا مرکز خالی نہیں ہوتا، بڑا ہوا ہوتا۔ ہمارے اخلاق گر گئے، دعوت کا کام علم سے نہیں چلا۔ مولانا کہتے ہیں یہ دل کی دنیا بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں دلائل نہیں گھسا کرتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ عزت سے پیش آ جاؤ تم اس کے سینے میں گھس جاؤ گے، وہ تمہیں انکار بھی نہیں کرے۔ ساری دنیا میں لوگ مولانا کو سلام کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مولانا کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگوں کا پرچہ میرا بڑا صاف ہے، نہ میں کسی کے اوپر مانگتا ہوں نہ میرے اوپر کوئی مانگتا ہے، اسی لیے تو میرے سینے میں کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے اپنا تعلق رکھنے والا ہو۔ میرے لیے سارے برابر ہے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ ہر مسلک والا لوگ جو ہے ان کو بلا رہے ہیں۔ ہم بھائی دوستوں بزرگوں محنت تو لے کر چل رہے ہیں نبی والی، لیکن اخلاق ہمارے بنیے سے بھی بدتر ہیں۔ بنیے ہوتے ہیں نا غیر لوگ، شو روم میں آپ چلے جاؤ، آپ ریگولر جو ہے ہزاروں کی بکری کرتے ہوں گے نا، اس سے سودا لیتے ہوں گے تو ہاں حاجی صاحب آ جاؤ، چائے پیو گے، پیپسی پیو گے، کوکا کولا پیو گے، اب جلدی لے آؤ حاجی صاحب کے لیے، اپنے جگہ کے اوپر بٹھائے گا، حالانکہ پیسے حاجی صاحب کی جیب سے نکلنے والے ہیں۔ کس کی جیب سے نکلیں گے؟ حاجی صاحب کی جیب سے ہی نکلنے والے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں ہم جنت کی دعوت تو لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق فرمائے ایک بنیے جیسے بھی نہیں، تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سب اپنے اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں تو فرمائے کہ وہی فرمائے کہ بھاؤ چلتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت سے دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ کام آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، اب میں میرے کاؤنٹر کے اوپر بیٹھ گیا ہوں تو ریگولر بھاؤ چل رہا ہے۔ کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ ریگولر میں، اس میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں اتنے پیسے کم کر کے اس کو دیتا تو مجھے نقصان بھی نہیں ہوتا، نفع کم ملتا، اتنا فرق تھا، لیکن نہیں، مارکیٹ کا یہی بھاؤ ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایک مستورات آئی کپڑا دینے کے لیے، تو وہ کہنے لگی کہ حضرت جو ہے آپ اس کو لے لیں اور آپ مجھے اس کے 100 درہم دے دیں۔ کہا میں 200 دے دوں؟ کہا کہ آپ مذاق نہ کریں۔ کہا 300 دے دوں؟ کہا آپ مذاق نہ کریں۔ کہا 400 دے دوں؟ کہا آپ میرا مذاق نہ کریں۔ میں 500 درہم دے دوں اس کے؟ مولانا کہتے ہیں یہ واحد شخص ہے جو آدمی لینے کے لیے آتا ہے تو اس کے بھاؤ خود چڑھا رہا ہے، ہم تو بھاؤ جو ہے اتار کے اس کو بالکل نچوڑ ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پسند نہیں، یا وہ مائی بیچنے کے لیے آئی ہے کپڑا، اور امام ابو حنیفہ اس کے بھاؤ کو چڑھا رہے۔ ایک بڑا تاجر گزرا تو اس سے کہنے لگا کہ بھائی اس کپڑے کا بھاؤ منڈی میں کیا چلتا ہے، آپ لگا دیں۔
کہا اس کا 500 دینار چلتا ہے. کہا لو یہ 500 دینار. بھائی آپ کا کپڑا تھا ہی 500 کا تو میں 200 کیسے دے سکتا تھا آپ کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں اچھا مرغا ہاتھ لگ گیا ہے، اچھا مرغا ہاتھ لگ گیا ہے 200 میں، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ مارکیٹ میں اس کا بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اچھا ہاتھ لگ گیا ہے، ختم کر دو اس کو. بھائی دوستوں بزرگوں، دعوت کی محنت سے تو یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آگ نکلی، لاوا نکل آیا، جوالا مخی نکلا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تمیم جاؤ اس آگ کو وہی لوٹا کر آؤ جہاں سے یہ نکلی ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیات الصحابہ میں یہ واقعہ ہے، میں نے اس پرانی گودڑی سے اس آگ کو ایسا فرمایا کہ بیان کرنے والے کہتے ہیں اس کو ایسے ہکالتا گیا جیسے گائے ہکالنے والا اپنی گائے کو ہکالتا ہے، جانور ہکالنے والے اپنے جانوروں کو کیسے ہکالتے ہیں، ایسے وہ بے جان چیز کو آگ کو ہکالتے گئے جہاں سے نکلی تھی وہاں چھوڑ کے آ گئے. عمر ابن عاص، حضرت عمر کے زمانے میں یہ مصر فتح ہو گئے، عمر ابن عاص کو گورنر بنایا گیا. اب وہ دریائے نیل چل نہیں رہا ہے، اس زمانے کی یہ فرمایا کہ پہلے سے یہ بات تھی، نوجوان خوبصورت زیوروں سے لدی ہوئی لڑکی کو اس میں ڈالا جاتا تھا تو پھر وہ چلتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. عمر ابن عاص نے خط لکھا حضرت عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، نہیں تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. وہ خط ڈالنے والے کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو ڈالا تھا ابھی تو نکلا نہیں تھا، اس سے پہلے تو گھٹنوں تک فرمایا کہ پانی جو ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہوا ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ابن خطاب منبر کے اوپر چڑھ کے کہنے لگے یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری سنو میری اطاعت کرو. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تمہاری سنیں گے نہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، پہلے ہمیں تم جواب دو. کیا جواب دے؟ کل جو چادریں تقسیم ہوئی تھی آپ نے جو یہ دو چیزیں بنائی ہے کرتا اور جبہ، یہ ایک چادر میں نہیں بن سکتا ہے، یہ دوسری چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ دوسری چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بدبختوں کو باہر نکال دو، یہ زبان چلاتا ہے، یہ سوالیں کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کو باہر نکال دو. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا عبداللہ کہاں ہے؟ تو ان کے لڑکے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہا بیٹا تو اس کا جواب دے. تو وہ کہنے لگے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک چادر کا تو میرے باپ نے جبہ بنایا، جو نیچے کی جو چیز بنائی ہوئی ہے وہ میری اپنی چادر تھی، وہ میں نے اپنے باپ کو دے دی، تو یہ تو میرا حق تھا جو میں نے اپنے باپ کو دیا. پھر سلمان فارسی کہنے لگے ہاں اسمع واطیع، اب ہم تمہاری سنیں گے اور اب ہم تمہاری اطاعت کریں گے. اس صحابہ کی سیرت والی زندگی ہماری زندگیوں سے بہت دور ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں جھگڑے، نا اتفاقیاں، اختلافات، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی اپنی رائے کے اوپر خوش ہے اور اپنے چلانے کے لیے تیار ہے. نہیں بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو مٹائیں گے اللہ اتنا اونچا کرے گا، جتنا مٹائیں گے اللہ اتنا اونچا کرے گا، جتنا مٹائیں گے اللہ اتنا اونچا کرے گا. فرمائے کہ اپنے آپ کو فرمائے کہ نیچے بنا کر چلتے رہیں، جھکا کر چلتے رہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے رہیں، انکساری کے ساتھ چلتے رہیں، اس طرح کی زندگی گزاریں گے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کے اندر بھی مزے ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی مزے ہو جائیں گے. بنی امیہ کے جو ہے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہیں عمر ابن عبدالعزیز علیہ رحمہ کہا جاتا ہے. آئے تو بڑے دور پیچھے آئے ہیں، امیر معاویہ کے زمانے کے ہیں، لیکن بھائی دوستو بزرگوں زندگی ایسی گزاری کہ جو مورخین ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ لکھی ہے انہوں نے بھی جو 4 خلیفہ ہیں لیکن ان کو بھی ان کے ساتھ میں ڈال دیا گیا، ان کو بھی کس میں ڈال دیا گیا؟ خلافت راشدہ کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو ڈال دیا گیا. مدینے کے جب گورنر تھے تو چادر منگوائی 700 درہم کی، تو چھو کر کہنے لگے یہ تو بڑی مطلب کڑک ہے، مجھے تو نرم چاہیے، اس کو لے جا. جب فرمایا کہ امیر بنے گئے، امیر المومنین جب بنے گئے تو 7 روپے کی 7 درہم کی وہ چادر لے کر آیا غلام، تو کہنے لگے یہ تو بڑی نرم ہے، آپ اس کو لے کر جاؤ. غلام کہنے لگا حضرت ایک وقت تھا 700 درہم کی چادر بھی آپ کو ملائم کڑک لگ رہی تھی، آج یہ 7 درہم کی چادر بھی جو ہے فرمایا کہ آپ کو نرم لگ رہی ہے. کہ وہ مال میرا تھا، یہ بیت المال کا مال ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا مال میں کھا کر اس دنیا سے جاؤں اور اپنے پیٹ میں فرمایا کہ آپ کو بھر کر جاؤں. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، گھر کے اندر داخل ہوئے، کہنے لگے ان کی بیوی فاطمہ سے کہ فاطمہ 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، بہت بھوک لگی. ان کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، خزانہ پورا بھرا پڑا ہے، آپ اس میں سے لے لو.
کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے مال کو میں اپنے پیٹ میں ڈالوں، قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے۔ لوگ زکوٰۃ لے کر نکل لیتے، لے لو لے لو لے لو لے لو، کوئی ملتا نہیں تھا زکوٰۃ دینے والا لینے والا، اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا تھا۔ بھیڑ اور بکری ان کے زمانے میں ایک گاٹ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی کی ایک باندھی تھی، بہت بڑی خوبصورت تھی، ان کو بڑی ان کے ساتھ لگاؤ تھا، محبت تھی، تو وہ تو تھی بیوی کی ملکیت، لہذا جائز نہیں تھی۔ جب امیر المومنین بنے ہیں تو وہ اس سے پہلے بہت مرتبہ کہا فاطمہ اس کو مجھے دے دو، اس کو مجھے دے دو، کہا میں تو نہیں دے سکتی، وہ بیوی تھوڑی کسی شوقن کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو جب امیر المومنین بنے تو ان کی بیوی نے اس مستورات کو، اس باندھ کو خوب سجایا، زیوروں سے لدا، کہنے لگے یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پہلے اپنے سر کو جھکایا۔ علماء کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں طارق امین صاحب کہ دل کے اندر ہی وہ ایک جنگ شروع ہو گئی حسن کی اور اللہ کی اطاعت کی۔ تو آخر کے اندر دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مجھے اب نہیں چاہیے، یہ اب مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ امیر المومنین بن چکے تھے، سرداری کا تخت جو ہے ان کو نصیب ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کس نے خریدا؟ کہ مجھے سلیمان نے خریدا، یہ ان کا سالے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کے سال ہے سلیمان، ان کے جو ہے سسر ہیں عبد الملک اور ان کے دادا سسر ہیں مروان۔ تو کہنے لگے میں تو وہاں سے خریدی گئی تھی اور زبردستی سلیمان نے مجھ سے میرے آقا سے چھینا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے تمہاری تو بے، یعنی جو یہ بے ہوئی ہے، خریدنا فروخت کرنا، یہی فسق ہے، تمہیں تو زبردستی لایا گیا ہے۔ غلاموں سے کہا کہ جاؤ اس کو اس کے پرانے آقا کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ تو وہ لڑکی بھی جانتی تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز کو مجھ سے بہت بڑی محبت ہے، تو وہ کہنے لگے امیر المومنین اس محبت کا کیا ہوا جو آپ مجھ سے کیا کرتے تھے؟ این وجدک علی یا عمر ابن عبدالعزیز، اس محبت کا کیا ہوا جو آپ مجھ سے کیا کرتے تھے؟ کہ وہ پہلے سے اب بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے اس محبت کو اللہ کے اوپر قربان کر دیا۔ ہمیں تو کچھ عہدہ مل جاتا ہے تو اللہ کو کیا، ہم تو لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ محبت ابھی سے زیادہ ہے، لیکن میں نے اس کو اللہ کے اوپر قربان کیا، تمہیں جہاں سے لایا گیا تھا وہیں اس کو بیچ دیا گیا۔ ان کے سالوں کو بلا کے فرمایا کہ سلیمان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے قبر کے اندر اتارا، ولید کو جو ہے اپنے ہاتھ سے اتارا، اور جب خود بھی جانے لگے عمر ابن عبدالعزیز علیہ رحمہ، تو رجا ابن حیب ایک آدمی ہے جو ان کے جو ہے فرمایا کہ خجانتی تھے، ان کو بلانے لگے، کہا کہ دیکھو میں بھی جا رہا ہوں، میں نے ان دونوں کے چہرے دیکھے جو قبر سے جو ہے قبر کے اندر ان کے چہرے جو ہے کعبے سے ہٹ گئے تھے، اور سلیمان کی تو جب میت کو قبر کے پاس رکھا گیا تو وہ ہلنے لگی، ان کے لڑکے کہنے لگے ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عذاب جلدی آ گیا ہے، اس کو قبر کے اندر چھپاؤ۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ یہ شراب پیتے تھے، نہ یہ زنا کرتے تھے، نہ یہ اور کوئی بڑے کام کرتے تھے۔ سلیمان تو تہجد کے اندر 3 دن میں قرآن پاک کو ختم کرنے والا وہ شخص تھا، لیکن وہ تہجد بھی فرمایا کہ اس کو عذاب قبر سے روک نہ سکے۔ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے بڑی ظلم والی فرمایا کہ حکومتیں کی ہے، تخت کے پیچھے لوگوں کے تختے نکال دیے۔ مولانا کیا کہتے ہیں؟ تخت کے پیچھے لوگوں کے تختے نکال دیے، جس کو جی میں آئے چڑھا دو پھانسی کے اوپر، جس کو جی میں آئے اڑا دو اس کی گردن، مار ڈالو اس کو، ختم کر دو۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو فاتح سندھ ہیں، یہ اور سلیمان، ان کی خواہش تھی کہ مجھے جو ہے سندھ کا جو ہے مجھے ملے کہ میں جاؤں سندھ کو فتح کرنے کے لیے، اور ان کے دل میں حسد تھا کہ میں جاؤں، تو دونوں کو جو ہے مقابلہ کرایا گیا نیزوں سے۔ تو انہوں نے سلیمان کو بچا لیا، اور جو ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے محمد ابن قاسم وہ جو ہے جیت گئے۔ تو ان کا جو باپ تھا وہ کہنے لگا کہ یہ جائیں گے سندھ کو فتح کرنے کے لیے۔ تو اتنا حسد تھا کہ آدھا سندھ فتح ہو چکا تھا، قریب تھا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر وہ داخل ہوتے۔ اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے فوراً پروانہ جاری کیا کہ جاؤ ہم نے محمد ابن قاسم کو معزول کر دیا ہے، اس کو واپس بلایا جائے۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو فرمایا کہ سولی کا پروانہ اس نے جاری کر دیا اور کہا کہ محمد ابن قاسم کو سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ جب ان کو لے جایا جانے لگا اور سولی کے اوپر چڑھا دیے گئے، جب جنازہ جانے لگا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ایک تو کام اچھا زندگی میں کر لو، اس نوجوان کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے تو آپ رجوع کر لو، اور یہ جو ہے بڑا جو ہے فرمایا کہ کام کا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ تو وہ مانا نہیں۔ جب وہ قاصد وہاں پر پہنچا ہے تو وہ جنازہ چل رہا تھا ایسا، تو وہ پوچھنے لگا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ لوگ بھی بڑے غصے کے اندر تھے، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ فاتح سندھ محمد ابن قاسم کا جنازہ ہے۔
सूली चढ़ाने वालों ने जब उसको वो देखी लोगों ने कि ये तो गलत सूली चढ़ा के थे, जिन्होंने चढ़ाया था उसको भी लोगों ने गुस्से में सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया, का फैसला तो कुछ और था और तुमने जो है इसको गलती से जो है सूली के ऊपर चढ़ा दिया। तो सूली चढ़ाने वालों को भी लोगों ने सूली के ऊपर चढ़ा दिया। लोग भी गमगीन थे, लेकिन क्या करें, हुकूमत के सामने तो हर लोग दब जाया करते हैं, हुकूमत के सामने तो सारे लोग दब जाया करते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज अली रहमा के जो है इंतकाल के ऊपर इब्न असीर अली रहमा ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हैं, अगर हम सुने तो हमारे कदमों से ज़मीन हिल जाए। लेकिन मौलाना कहते हैं मैं इतने ताकत के साथ इस वाक़े को बयान करता हूँ कि इसके गलत होने में फरमाया कि कोई बात नहीं, कि ये गलत नहीं है, 100% ये वाक़या सच्ची है। हबीब इब्न उमर ताबई हैं, ये रूमियों की फरमाया कि कैद के अंदर आ गए, 9 जाने थे, 9 को 8 लोगों को सूलियों के ऊपर चढ़ा दिया गया, इनको बाकी रखा गया, इनको भी वही पूरी फरमाइश की गई कि देखो बात मान लो, लड़की से निकाह करा देंगे, हुकूमत भी दे देंगे, माल दौलत भी दे देंगे, अपने ईमान से फिर जाओ, मैं ये नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा इसको एक कमरे के अंदर डाल दो, सूअर का गोश्त भी रख दो, शराब भी रख दो, नौजवान बरहना बगैर कपड़े वाली लड़की को भी इनके साथ में जो है कमरे के अंदर बंद कर दो, भूख लगेगी तो खाना खाएगा सूअर का गोश्त, और प्यास लगेगी तो शराब पिएगा, बाकी के अदला काम ये दोनों चीजें करा देगी। इसीलिए तो हदीस पाक के अंदर आता है तमाम बुराइयों की जड़ क्या है, शराब है। जो सूअर का गोश्त ये फरमाए कि नापाक है और हराम है, जिसके जरिए से इंसान के अंदर ख्वाहिशात फरमाए कि सवार होती है शैतान की तरह, और फरमाए कि शराब उसको पूरा करने के लिए काम देती है। तो हबीब इब्न उमर ताबई ने 3 दिन तक अपने सर को झुकाए रखा। वो लड़की मजबूर होकर कहने लगी, तुम्हें किस चीज़ ने मजबूर किया कि न तुम देखते हो, न खाते हो, न पीते हो? कहने लगे लड़की, मुझे तो वो ज़ात रोक रही है जिसके सामने फरमाया कि अंधेरा और रोशनी बराबर है, उसे देखने के लिए लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें तो अंधेरे में कोई आवे तो कोने लाइट जलाने की ज़रूरत पड़े, दिखता नहीं है। मुझे तो वो रब का डर है जिसके सामने अंधेरा और फरमाया कि रोशनी सब बराबर है, वो सबको देखता है। वो लड़की अपने बादशाह के पास गई और कहने लगी, या आका अय्न इला अरसलतनी, आपने मुझे किधर भेज दिया? इला शजरिन, दरख्त के सामने भेज दिया, और हजरिन, पत्थर के सामने मुझे भेज दिया। ला यंजुरु वला याकुलु वला यशरबु, न देखता है, न खाता है, न पीता है। फिर वो लड़की जो थी ना, वो बड़ी ईमानदार थी। वो कहने लगी, आप जिससे मुक़द्दस हस्ती को मैं सलाम करते हूँ, आपको मरना नहीं चाहिए। कुछ पैसे दिए और कहा कि देखो ये सितारा जो है इसको सीधे हाथ के ऊपर रखकर चलते रहना, तुम जो है अपने मंजिल इराक तक पहुंच जाओ। हबीब इब्न उमर कहते हैं मैं दिन को छुप जाता, रात को चलता। 7 रातें हो चुकी थी मुझे चलते चलते, पीछे से घोड़ों की टापुओं के चलने की आवाजें आई। तो जो शहीद हो गए थे उनमें से एक कहने लगा, हबीब हबीब। तो घोड़ों की आवाज सुनी तो हबीब इब्न उमर ताबई वो कहने लगे अब तो पकड़ा गया। तो जो उन्होंने देखा वो जो शहीद हुए थे कहने लगे, हबीब हबीब। तो वो देखकर कहने लगे, अरे तुम तो क्या शहीद नहीं हो गए हो? कहा हम शहीद हो गए हैं, लेकिन हम सब उमर इब्न अब्दुल अजीज के जनाजे के अंदर जा रहे हैं। तुम्हें घर जाना है? कहाँ आ जाना है? कहा आ जाओ। अपने हाथ के ऊपर ऐसा किया, घोड़े के ऊपर बिठाया। चंद कदम ही चले थे कि धक्का दिया तो फरमाया कि सीधे इराक के अंदर अपने घर के अंदर। जो यहाँ खुले तो कहा थे अपने घर के अंदर। मौलाना कहते हैं ये वाक़ये के गलत के अंदर कोई फरमाया कि नहीं है, बिल्कुल सच वाक़या है। बड़े बड़े उलमा ने इस वाक़ये को इब्न असीर अलैहि रहमा, इब्न कसीर जो मुफस्सिरीन फरमाया कि तफसीर की किताबें लिखी गई है, इनके अंदर ये वाक़यात को दर्ज किया गया। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिंदगी तो ऐसे गुजारे कि आसमान से पर्चे आने लगे। वो अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों को देने वाला था, अब हुकूमत खत्म हो गई, अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कमजोर हो गए, अब मेरे और आपके लिए कोई परवाने नहीं आने वाले हैं। नहीं आने वाले हैं। वहाँ उस्मान साहब काकोसी हमारे जिम्मेदार, जब उलमा के अंदर बयान किया और साल वालों की तस्कीरें हो रही थी तो कहने लगे, साल वाले उलमा को वाक़या सुनाने लगे कि वो खुद मौलाना उस्मान साहब कहते हैं जब मैं निज़ामुद्दीन मरकज़ के ऊपर था तो मेरा एक ताल्लुक था मेरा बच्चे से। वो बच्चा मेरे पास हर वक्त आता चिल्ले के बाद आता जाता। तो मौलाना उस बच्चे से कहने लगे कि क्या हुआ, कैसा वक्त चल रहा है? क्या मौलाना अल्लाह का शुक्र है, मेरा ताल्लुक अल्लाह के ज़ात के साथ जुड़ गया है, मेरे सारे मसले अल्लाह हल कर देता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मौलाना कहते हैं वल्लाह मैंने उस बच्चे को उठाया और उसकी पेशानी के ऊपर बोसा लगाया। यानी कहने का मतलब ये था कि जो ज़रूरतें हैं वो फौरी तौर के ऊपर अल्लाह मेरी पूरी फरमा रहे हैं, मुझे अब किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अल्लाह तो वो अल्लाह है जो फरमाया कि सबको देने के लिए तैयार है। हमने रास्ता अलग इख्तियार किया हुआ है, हम बाजार वाले रास्ते में चले गए।
फरमाया कि कारोबार वाले रास्ते के अंदर चले गए, वो अल्लाह को देने के ऊपर अब भी कादिर है, लेकिन हम अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये रास्ता मिटाने का है। जो जितना अपने आप को फरमाया कि अल्लाह के सामने बिछा देगा, अल्लाह उसके दर्जात को इतना बुलंद करेगा, अल्लाह उसके दर्जात को इतना बुलंद करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर इतनी उसने गुनाह की, इतने गुनाह किए, लोग तंग आकर बाहर निकाल दिया, गाँव से तड़ी पार कर दिया। कुछ खाना था वो खत्म हो गया, इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर अल्लाह को पुकारने लगा, या अल्लाह तू माफ कर दे, या अल्लाह तू माफ कर दे, या अल्लाह तू माफ कर दे। वो रब जो कारून को माफ करने के लिए तैयार हुआ, तो क्या उस बंदे को माफ नहीं कर सकता? उसका इंतकाल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही भेजी का जाओ और ऐलान करा दो सारे गांव के अंदर, जिसको अपनी मग़फ़िरत चाहिए, फरमाया कि उस मेरे बंदे की जाकर जनाजे के अंदर शरीक हो जाए। लोग दौड़े हुए गए, देखा तो वही सामने जो है बैठा हुआ, सोया पड़ा है, मरा हुआ, जिसको लोगों ने धक्के दे के निकाला। कहा या अल्लाह ये क्या है? कहा जो लोग कहते हैं वो भी सही है और जो मैं कहता हूँ वो भी सही है। मूसा अलैहिस्सलाम से लोग कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम ये क्या है? हमने तो इसको गांव से धक्का देकर निकाला था और आप कह रहे हो कि इसकी जनाजे में शरीक होंगे तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम भी सच्चे हो, जैसा है वैसा तुम कह रहे हो, मेरा रब भी सच्चा है। मेरे रब ने कहा है कि मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, जिसको मग़फ़िरत चाहिए इसके जनाजे में शरीक हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल रईसुल मुनाफिकीन, जिसने अल्लाह के नबी को तकलीफ देने में कुछ कसर न छोड़ी, मौत तक तकलीफें देता रहा। इतनी तकलीफें दी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर बदनुमा दाग लगाया, 40 दिन तक वही बंद हो गई। अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया। हर एक को बुला बुला के पूछ रहे हैं अजीज व अकारिब से कि तुम बताओ आयशा के बारे में, तुम बताओ आयशा के बारे में, तुम बताओ आयशा के बारे में। उस वक्त तो शौकनों को ये एक मौका था कि अल्लाह के नबी की निगाह में आयशा को गिरा देती, लेकिन तमाम की तमाम मस्तूराती कहने लगी अल्लाह के नबी हम आयशा में भलाई के सिवा कुछ नहीं पाते। वो तो इतनी बोली है कि जब आटा गूंथती है तो उस बेचारी को पता नहीं होता है, आटा गूंथते गूंथते खेलने चली जाती है और उनके हाथों के अंदर आटा लगा हुआ था। ये तो इतनी बोली है, लेकिन अल्लाह के नबी वही नहीं आ रही। तो ये बदनुमा दाग अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल ने लगाया। जब इंतकाल होने लगा तो इनके बेटे से कहने लगा कि जाओ तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाओ, मेरी कुछ फरमाइशें रखो कि वो मेरे पास आए, और तुम कहोगे तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी दौड़ते हुए आए और कहा कि ओ अल्लाह के दुश्मन, घबरा गए, डर गया। कि अल्लाह के नबी अभी आप मुझे जो है धमकाए नहीं, डराए नहीं, मेरे ऊपर रहम का मामला करें, मेरे मरने का वक्त करीब है, मैं चाहता हूँ आपके मलबूस में मुझे दफन दिया जाए, मेरे गुस्ल में आप शरीक रहें और मेरे जनाजे की नमाज भी आप पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने उसकी सारी फरमाइशें कबूल कर ली। जब जनाजे को सामने लाया गया, उमर इब्न खत्ताब आ गए, अल्लाह के नबी आप किसका जनाजा पढ़ रहे हैं? उमर मुझे पता है ये किसका जनाजा है, मेरे रब ने मुझे कहा है कि तू इसके लिए तौबा मांग या न मांग, अगर इसके लिए 70 मरतबा भी तो तौबा मांगेगा, हम इसकी एक भी कबूल नहीं करेंगे। शायद मेरा रब इसको माफ कर दे। अगर मेरा रब यूं कहता कि 70 मरतबा इस कमबख्त का जनाजा पढ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इसको माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ता, शायद मेरा अल्लाह इसको माफ कर। ये कौन है? अम्मा आयशा के ऊपर बदनुमा दाग लगाने वाला। तकलीफें तो इसने बहुत सारी पहुंचाई थी, सबसे बड़ी तकलीफ ये थी आयशा के ऊपर बदनुमा दाग लगाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको भी जाते जाते माफ़ कर दिया, लेकिन आसमान से फैसले ही कुछ और उतरे थे। तो अल्लाह के नबी क्या करते, फिर वहाँ से ऐलान हो गया अब आप इनके बाद किसी भी मुनाफिक के जनाजे के अंदर न शरीक होंगे, न इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, न इनके जनाजे में आप शरीक होंगे। भाई दोस्तों बुजुर्ग, हमारे नबी के तो वो अखलाक थे, हमारे अखलाक कैसे हैं? हम अपने ही जो है अपने मन में डूब कर पाजा सुरा के जिंदगी, तुम मेरा नहीं बनता, यानी अल्लाह का नहीं बनता, अपना तो बन। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझे तख्लीक दी है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, वो आखिरत के बारे में तो डर जा। क़यामत के दिन जहन्नम का सामना होना है, और फरमाया कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ज़रार इब्न ज़मरा कनानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा नहीं, मैंने 2 मरतबा नहीं, मैंने कई मरतबा देखा
کوفہ کی فرمایا کہ مسجد کے اندر جب فرمایا رات تاریک ہو جاتی لوگ سونے کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے اور رات کا چاندنا فرمایا کہ تاریخ کے اندر بدل جاتا. فرمایا اس وقت کوفہ کی نواح کے اندر ایک شخص فرمایا کہ قابلا علی لحیتہ اپنی کو داڑھی کو پکڑے ہوئے ویتململ تململ السلیم جیسے کسی کو سانپ نے ڈسا ہوا کیسا فرمایا کہ وہ تڑپتا ہے اور فرمایا ویبقى بقاء الحزین غموں کا مارا ہوا جیسے روتا ہے اور یہ بات آہن آہا آہن آہا یا اللہ میرا کیا ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی نے جب سارے خلفائے راشدین کی فضائل بتائے ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی کہ میرے لوگوں نے سارے لوگوں کے اوپر میرا حق جو تھا وعدہ ہو گیا یعنی کوئی مشکل میرے اوپر مانگتا نہیں ہے لیکن ابو بکر کا میرے اوپر حق ہے قیامت کے دن اس حق کو اللہ ادا کرے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کے بارے کے اندر کہ جب میں معراج کے اوپر گیا مجھے ایک مکان بتایا گیا کہ کس کا ہے یہ قریشی کا ہے تو میں اندر داخل ہونے لگا تو فرمایا کہ اس میں سے جب حوریں گزرنے لگی تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ داخل ہو ہی جاتے یہ آپ ہی کا تھا کہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا. عثمان ابن فرمایا کہ رضی اللہ عنہ عثمان غنی جب مسجد میں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. کسی نے کہا کہ ابو بکر کا وہ نہیں عمر کا وہ نہیں اور عثمان کے لیے اتنا کہ جس سے اللہ اور اس کے فرشتے شرما جاتے ہیں اس کے لیے میں کیوں کھڑا نہ ہوں جس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے جس سے نہ شرماتے ہو فرمایا کہ اس سے میں کیوں نہ شرما تو ان کے اعزاز اکرام میں کھڑے ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اپنے سینے کے پاس لے گئے اور کہنے لگے علی اس بات کے اوپر خوش ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں خوش ہوں اللہ کے نبی میں خوش ہوں. وہ آدمی کتنا تڑپتا ہے راتوں کو اٹھتے ہوئے اور اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے. آج بھی یہ راستہ عجیب و غریب ہے جس کو لگ جاتی ہے لگن پھر فرمایا کہ دنیا کے کوئی جام کوئی مورت کوئی صورت فرمایا کہ پھر اس کے دل کو لبا نہیں سکتی ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی ہے نظام الدین بنگلے والی مسجد کے اندر جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں اور فرمایا کہ اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں تو یہ بھی چلے گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب بھی چلے گئے پہچانتے نہیں تھے کون ہے. وہ وکیل آیا بیٹا تھا کہنے لگا آپ ایک مرتبہ چل کے کورٹ میں کہہ دو اور آپ اپنے نام کو پیش کر دو ساری جائیداد میں لے کر آپ کو واپس کر دوں گا. مہیلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اب یہ نہیں ہو سکتا میرا ایک ایک سیکنڈ میرا ایک ایک پل میری زندگی کا میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے اب یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سنت کہنے لگے عبدالوہاب تجھے بھی ایسا بننا عبدالوہاب تجھے بھی ایسا بننا ہے عبدالوہاب تجھے بھی ایسا بننا ہے. مولانا کہتے ہیں دارالعلوم مرزا عبدالوہاب تجھے ایسا بننا ہے. 77 سال گزر گئے. کتنے سال گزرے 77 سال گزر گئے. جب انتقال ہوا تو قبر سے جو فرمایا کہ خوشبو آ رہی تھی. 2018 میں انتقال ہوا ان کا ہم بنگلہ دیش میں تھے اس وقت خبریں آئی کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے انتقال ہو گیا اور اس وقت ان کی قبر سے خوشبو اٹھے. چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ ہماری قبروں سے بھی خوشبو اٹھے اور لوگ ہمارا تذکرہ کرے اور ہمارے بھی بلے بلے ہو جاوے واہ واہ ہو جاوے. کوئی ہمارا جوتا اٹھانے والا ہو کوئی گاڑیوں میں بٹھانے والا ہو کوئی یہ کرنے والا ہو کوئی وہ کرنے والا ہو لیکن ہم جو یہ چیزیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں یہ دعوت کی مبارک محنت ہے اللہ کو حاصل کرنے کے جو جتنا لگاتا ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے جو جتنا لگاتا ہے اللہ اس کو مل جاتا ہے. اللہ کے یہاں کوئی فرمایا کہ وہ نہیں ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. تو دن کو آ میری توبہ قبول کر لوں گا تو رات کو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا تو جب بھی میری توبہ میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. یہ راستہ تو بھائی دوستو بزرگ ایسا راستہ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب سب سو جاتے ہیں سردی کے موسم میں کئی لوگ اللہ کے سامنے ممبروں کے اندر رو رہے ہوتے ہیں یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے. اس کو کیسی لگن لگ گئی وہ ممبروں میں جا کے چھپ کے رو رہا اللہ کے سامنے رات کی تاریکی کے اندر سارے لوگ گرم گرم بستروں میں سوئے پڑے ہیں اور ممبر میں جا کے اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے میرا اخلاص ختم نہ ہو جائے. نئے نئے ساتھی فرمایا کہ عجیب کو غریب عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. ہماری زندگیاں گزر گئی اب تک ہمیں تو ذمہ دار ہے تو کیا ہے ذمہ دار ہیں دین کے ٹھیکیدار ہیں بس ایروپلین سے جنت میں چلے جائیں. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. جو یہ نعمتیں دی ہیں یہ نعمت اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہم اس کو جو ہے وصول کرنے والے بن جاؤ. اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے. دعوت کی مبارک محنت انہی راستوں میں سے ایک محنت ہے.
کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنے آپ کو مجاہدوں کے اندر ڈالیں گے. اب مجاہدہ بھی ہمارا کوئی ایسا مجاہدہ تو نہیں ہے، کبھی کھانا پینا آگے ہو گیا، کبھی سفر کے اندر اونچ نیچ ہو گئی، کبھی گاڑیوں میں جگہ نہیں ہے، کبھی 8 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی گاڑی میں ہمیشہ 9 ساتھیوں کو بٹھا دیا، چل بھائی 9 بیٹھ جاؤ پیچھے. لیکن اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور برداشت کر رہا ہے. پھر اس کے اوپر اللہ اسے ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں اسے؟ اللہ ملتے ہیں. اس کے لیے بھائی دوستو، بزرگوں، دین کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے ناموں کو پیش کریں. یہ دنیا